السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تجھے مخلوق کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس طرح رہ جیسے کہ مخلوق موجود ہی نہیں، اور مخلوق کے ساتھ اس طرح رہ گویا نفس نہیں ہے۔ یعنی جب تو اللہ کے ساتھ رہے گا تو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے دل میں کسی مخلوق کی جگہ نہ ہو، دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کا تعلق ہو، اور اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف جس چیز سے اللہ نے روکا ہے ان سے دور رہ، جن کا حکم دیا ہے ان پر قائم رہ، اور مخلوق کو دل میں جگہ نہ دے، کیونکہ دیکھیں ہر اعضاء دو دو اللہ نے بنائے ہیں اور دل ایک بنایا ہے۔ اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ تو آپ اس عرش پر صرف اللہ ہی رہیں، اگر اور مخلوق اس میں رہے گی تو پھر اللہ نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح رہو کہ مخلوق میں رہتے ہوئے بھی مخلوق کے ساتھ دل کا تعلق نہ ہو، لین دین، کاروبار، میل جول سب کچھ ہوتے ہوئے، مخلوق میں رہتے ہوئے، مخلوق کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو، دل کا تعلق صرف اللہ سے ہو۔ اور جب مخلوق کے بغیر اللہ کے ساتھ ہوگا تو اللہ کو پالے گا، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، اور باقی سب سے فنا ہو جائے گا، یعنی تو تارک دنیا ہو جائے گا۔ دنیا کے ساتھ کوئی تیری نہ خواہش ہوگی نہ کوئی مقصد ہوگا، دنیاوی کاروبار لین دین وہ سب کچھ ہوگا، لیکن دل کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے ہوگا، تو اس وقت یہ تیرا قلب جو ہے یہ اللہ کا عرش ہوگا۔ جب تو نفس کے بغیر مخلوق کے ساتھ ہوگا تو عدل کرے گا، یعنی اپنی خواہشات کو چھوڑ کر مخلوق کے ساتھ کاروبار لین دین جب کرے گا تو پھر تو انصاف کر سکے گا۔ اگر نفس موجود ہے، خواہشات موجود ہیں، تمہاری دلچسپی دنیا کے اندر موجود ہے، تو پھر آپ مخلوق کے ساتھ عدل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پھر تو اپنی دلچسپی اپنی خواہش کی پیروی کرو گے تو مخلوق کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے۔ علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ عادل قاضی اس وقت صحیح فیصلہ کرے گا کہ اس کیس میں اس کا اپنی کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اگر اس کی اپنی کوئی دلچسپی ہے تو پھر وہ عدل نہیں کرے گا، اور جب تو عدل کرے گا تو پھر حق پر قائم رہے گا اور برے انجام سے سلامت رہے گا۔ خلوت یعنی تنہائی کے دروازے پر سب کو چھوڑ دے اور خلوت میں تنہا داخل ہو جا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تنہا ہو جا۔ یہ نہیں کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے سر اللہ کے دروازے پر ہو اور دل جو ہے یہ مخلوق کے دروازے پر ہو، کہ فلاں سے یہ چیز لینی ہے، یہ مقصد حاصل کرنا ہے، اس کو یہ دھوکہ دینا ہے، اس کے ساتھ یہ پیار کرنا ہے۔ تو دل میں اگر مخلوق ہے تو پھر سر جو ہے اللہ کے دروازے پر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر یہ غوث ثقلین کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یہ تو منافقت ہے کہ سر اللہ کے دروازے پر اور دل جو ہے وہ مخلوق کے دروازے پر، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دل اللہ کے دروازے پر، دل کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، اور کام کاج ہاتھ پاؤں وغیرہ کا تعلق جو ہے وہ کاروبار سے ہو، مخلوق سے ہو۔ تو جب تو اس طرح ہو جائے گا تو اپنے مونس کو یعنی باری تعالیٰ کو، ذات رب العالمین کو باطن کی آنکھ سے دیکھ لے گا، دل کی آنکھیں کھل جائیں گی اور پھر تو اللہ کو دیکھ لے گا۔
اور ذات کا مشاہدہ کرے گا، نفس فنا اور دور ہو جائے گا، نفس کی بجائے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ تو جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، تیرا تعلق اتنا مضبوط اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، اس وقت تجھے جس چیز کا علم نہیں یا جس چیز سے تو دور ہے، اللہ سب کے قریب کر دے گا، ان سب چیزوں کا علم اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ پھر تیرا خاموش بیٹھنا بھی تیرا ذکر ہے، کیونکہ تو ہر وقت تیرا دل اللہ کے ساتھ مصروف ہے اور تیری وحشت انس محبت ہے۔ اے شخص، اے مرید، اے صادق مرید، جان لے کہ مقام عبودیت میں، اللہ کی عبادت کے مقام میں، خالق اور مخلوق کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تو نے خالق کو اختیار کیا تو سمجھ لے کہ سب تیرے دشمن ہیں، صرف پروردگار تیرا دوست ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کو چکھا اس نے اس کو جانا، یعنی اللہ کی معرفت جس کو نصیب ہوگی وہی جانے گا کہ اس کا کیا مزہ ہے، یہ تعلق کس طرح ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو پھر جب معرفت ہوگی پھر یہ سب کو سمجھ آئے گا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جس پر تلخی یعنی کڑواہٹ غالب ہے وہ شیرینی کا ذائقہ کیوں کر محسوس کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانب سے تکلف اور کثرت کے ساتھ خواہشات کے دور کرنے پر عمل کرے، یعنی خواہشات کو ترک کرتا رہے تو پھر انشاءاللہ ایک دن اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا۔ اے شخص مومن، جب صالح عمل کرتا ہے اے صالح مومن جب تو صالح عمل کرتا ہے تو اس وقت تیرا نفس قلب کے حکم میں ہوتا ہے، اور قلب جن چیزوں کا ادراک کرتا ہے ان چیزوں کا ادراک نفس بھی کر لیتا ہے، پھر اس کا قلب سر یعنی بھید الہی بن جاتا ہے، اللہ کے راز اس پر افشاں ہوتے ہیں، پھر وہ بھید ایک جسم اختیار کر کے فنا ہو جاتا ہے، پھر فنا بدل کر بقا ہو جاتی ہے کہ جب تو ذات میں فنا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد بقا نصیب ہوگی، ہمیشگی نصیب ہوگی، ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد حضور غوث ثقلین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا، احباب مخلصان حق کے ہر در میں سمائی ہے۔ اے شخص، مخلوق کو نیست یعنی نفی کر دینا اور تیری انسانی طبیعت بدل کر ملائکہ کی طبیعت بن جانا، پھر خاصیت ملائکہ سے معدوم ہو کر پہلے راستہ سے مل جانا، یہ حقیقت فنا ہے۔ اس وقت تیرا پروردگار تجھے کھلائے گا پلائے گا جو وہ چاہے گا، اور تجھ میں نور ایمان پیدا ہوگا، اس قدر پیدا ہوگا کہ پھر تیرا شک صدر ہو جائے گا، اور تو نور ایمان دوسری مخلوق جو تجھ سے تعلق کریں گے ان کو بھی عطا کر سکے گا۔ اگر تو اس مقام فنا کا ارادہ رکھتا ہے تو اے مخلص مرید، اے صادق مرید، پھر اطاعت حق کے لیے گردن رکھ، پھر اللہ کے جو حکم ہیں اور جن سے منع کیا ہے ان کاموں سے، جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے منع رہ نہ کر، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کر، علم حاصل کر، پھر معرفت پروردگار تجھے نصیب ہو جائے گی مرشد کامل کے صدقے میں، پھر وجود حق کے ساتھ باقی رہنا تجھ پر واجب ہے۔ بس جب تیرا وجود حق کے ساتھ باقی ہوگا تو تیرا سب کچھ اسی کے واسطے ہوگا، یعنی پھر تجھ میں اللہ کے ارادے پیدا ہوں گے، نفسانی ارادے ختم ہو جائیں گے، اس وقت تیرا جو کچھ بھی کرنا نہ کرنا سب اللہ کے ارادوں سے ہوگا، تجھے الہام ہوں گے
کہ یہ کام کرو اور اس کام سے رک جاؤ، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمے، اللہ تبارک تعالیٰ پھر الہام کے ذریعے آپ کو علم عطا کریں گے۔ جان لے زہد ایک گھڑی یعنی ایک لمحے کا کام ہے، اور تقوی کام ہے 2 گھڑیوں کا، یعنی تقوی 2 گھڑی کا کام ہے، اور معرفت حق جو ہے یہ ہمیشہ کا عمل ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم رہنا، اس کے احکامات پر قائم رہنا۔ جب معرفت ہو گئی تو پھر مخلوق کا خیال بھی پیدا نہ ہو، تو یہ ہمیشہ رہنا ہے۔ شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ معرفت حق کا راستہ کتنا لمبا ہے، تو آپ قدس لذیذ نے فرمایا صرف 2 قدم ہے، پہلا قدم نفس پر اور دوسرا قدم عرش پر۔ اب دیکھیں یہ پہلا قدم جو ہے یہ مشکل ہے کہ نفس کو چھوڑنا، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ مشکل کام ہے، کیونکہ اس کی تمام خواہشات کو برباد کرنا، یہ پہلا قدم جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، اور دوسرا پھر آسان ہے، عرش پر اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ سب مسلمانوں کو مرشد کامل کے صدقے میں اس راستہ پر چلنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔